پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف شہید کی کینیا میں پراسرار قتل کے معاملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پراسرار سے پراسرار ہوتا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق اب جو نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے لگتا یہ ہے مبینہ طور پہ کہ ارشد شریف کو نہ صرف ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا بلکہ قتل سے پہلے ان پر وحشیانہ و بہیمانہ تشدد بھی کیا گیا۔ گزشتہ روز دنیا نیوز سے وابستہ سینئر اینکر پرسن کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں ارشد شریف پر ہونے والے ٹارچر کی تفصیلات کو اجاگر کیا اور قوم کے سامنے یہ نیا ایلیمنٹ سامنے آیا۔ ارشد شریف صاحب جو ہے ان کو قتل کرنے سے پہلے ٹارچر کیا گیا۔ 3 گھنٹے تک ٹارچر ہوتا رہا اور اس کے اندر ان کی جو ربس ہیں ان کو توڑا گیا۔ ارشد شریف صاحب کی جو 3 انگلیاں ان کے ناخون اتارے گئے۔ ارشد شریف صاحب کی 2 انگلیاں جو ہیں ان کو فریکچر کیا گیا، ان پہ اتنا ٹارچر کیا گیا۔ ارشد شریف صاحب کو کلوز رینج سے پیچھے کمر میں ان کو گولی ماری گئی۔ یہ جو شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے خرم، مبینہ طور پر اس کو ہر صورت میں اکاؤنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مبینہ طور پہ اس تمام ٹارچر کا گواہ ہے۔ جو ایک فوٹیج آئی ہے ذرائع سے اس میں چلتا ہے پتا کہ وہ فائرنگ رینج سے بڑے ہنسی خوشی جو ہے وہ ارشد شریف صاحب اس خرم نامی شخص کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کے نکلے اس رستے پہ جو ان کی موت کا رستہ تھا۔ مبینہ طور پہ بلیک واٹر جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے پاس یہ فائرنگ رینج کا سارا علاقہ، بلیک واٹر کے پاس یہ پورے علاقے کا ٹھیکہ تھا جو $4 لاکھ کے اندر جو ہے یہ کیا گیا۔ اور جیسے ہی ارشد شریف صاحب کا یہ مرڈر ہوا ہے اس کے بعد کمپنی نے یہ ٹھیکہ جو ہے اپنا منسوخ کر دیا، وڈرا کر لیا، اب دوبارہ انہوں نے نہیں لیا۔ وہاں پر 10 لوگ جو امریکن ٹھہرے ہوئے تھے ان کے متعلق بھی شبہ ہے کہ وہ بلیک واٹر کے سے ان کی وابستگی تھی، یہ بھی ایک شبہ ہے۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی ارشد شریف کے قتل سے متعلق نئے انکشافات پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور چیف جسٹس پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ جو ارشد شریف سے ہوا ہے، جو ویڈیو دکھائی گئی ہے ٹی وی پروگرام پہ کل، کون اس کی تحقیقات کرے گا؟ کون اب کینیا سے کیوں نہیں انہوں نے کینیا فوری طور پہ لیٹر لکھا کینین اتھارٹیز کو، گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ شروع کا تو بیان یہ تھا کہ جناب وہ رانگ آئیڈینٹی پہ مارا گیا ہے اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر، اس کے بعد گولی ماری گئی۔ تو جب تشدد کیا وہ کون تھا جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی ارشد شریف کی رائٹنگ سے؟ اس کی تحقیقات، اس کی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، کون تھا جس کو خطرہ تھا اس سے؟ کون تھا جس کو اتنا غصہ تھا کہ پہلے اس کے اوپر تشدد کرو پھر اس کو قتل کرو؟ یہ چیف جسٹس صاحب یہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اب مجھے شدید افسوس ہے کہ کل جبکہ یہ بات سامنے آ گئی کہ ارشد شریف کے ساتھ یہ وحشیانہ ٹارچر ہوا، اس سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان خود ایک پریس کانفرنس میں 2 ٹوک کہہ چکے ہیں کہ حکومت پاکستان کو یقین ہے کہ انہیں جان بوجھ کے ٹارگیٹڈ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سب کے باوجود آج تک حکومت پاکستان نے کینیا کی حکومت سے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا ہے، کینیا پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہے، کینیا سے نہیں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو اس سلسلے میں تمام معلومات فراہم کرے اور پھر عالمی سطح پر کینیا پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی اقدامات کرنے ضروری ہے۔ پاکستان کا نامور ایک بہت ہی سینئر، بہت ہی عمدہ صحافی اس بہیمانہ انداز میں اس کو قتل کیا گیا ہے اور حکومت پاکستان اس حوالے سے کینیا کے معاملات کے حوالے سے خاموش ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ہم اقوام متحدہ تک سے اٹھا سکتے ہیں، دنیا کے دوسرے بااثر ممالک میں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے عدنان خشوگی کے معاملے کی، جس میں امریکہ سے کیونکہ ان کا تعلق تھا یا وہ امریکہ کے ایک اخبار کے لیے کالمسٹ تھے، ان کے جس طرح سے ان کا ٹرکی میں قتل ہوا تھا، اس کے بعد جو آفت کھڑی کی گئی تھی اور اس کے بعد جس طرح کا رد عمل ہم نے دیکھا تھا مغرب کا، امریکی حکومت کا، دنیا کا، اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ لیکن یہ ارشد شریف جو کہ ایک صحافی ہے اس کو بھی اسی انداز سے اور اس سے بھی زیادہ وحشیانہ انداز میں قتل کیا گیا ہے، اس پر ہم دنیا تو کیا بولے، ہماری حکومت بھی خاموش ہے، جو کہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے۔ 25 اکتوبر کو ارشد شریف کی میت کینیا سے پاکستان لائی گئی تھی، جس کے بعد پیمز ہاسپٹل میں ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا تھا، مگر اس کی رپورٹ آج تک ان کے خاندان کو نہیں دی گئی ہے۔ مقتول ارشد شریف کی ماں، بیوہ اور بچے مجبوری میں بس ایک تماشا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں، حکومت انہیں دھکے کھلا رہی ہے صرف ایک رپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو ان کا قانونی حق ہے۔ مجبوراً ارشد شریف کی والدہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا۔ ارشد شریف کے قتل کے معاملے پر کینیا کی میڈیا سے لے کر تمام آزاد میڈیا اور آزاد صحافی واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں
کہ ارشد شریف کا قتل نہایت متنازع حالات میں ہوا ہے۔ کینیا کی پولیس ہائرڈ گن کے طور پر کام کرنے میں بدنام ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے ابھی تک کینیا کی حکومت سے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اس سلسلے میں جو کمیشن بنایا گیا تھا، حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم نے جو کمیشن بنایا تھا، اس کے لیے جن جج صاحب کا تعین کیا گیا تھا، پوری قوم نے، تمام انسانی حقوق کی تنظیموں نے، تمام صحافیوں کی تنظیموں نے، تمام سینئر صحافیوں نے، ارشد شریف صاحب کے خاندان نے اس کو مسترد کر دیا تھا، جس سے حکومت کی غیر سنجیدگی عیاں ہوئی تھی کہ اس انداز سے وہ اس معاملے کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے وزیر اعظم نے کہ وہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دی جائے، لیکن اس واقعے نے بہت سوالات کو جنم دیا تھا کہ کیا واقعی حکومت اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ تحقیقات کرنا چاہتی ہے۔ اس اندھوناک معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں جناب ارشد شریف کی بیوہ محترمہ جویریہ صدیق۔ بہت بہت شکریہ جویریہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کا درد، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف، اس کا پوری طرح سے ہمیں احساس ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ بات کرتے میں بھی دل ہمارا بھر آ رہا ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو تمام باتیں کل سامنے آئی ہیں، ان کی پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، ان کی ساری جس طرح سے ان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا اس قتل سے پہلے، کیا آپ کے لیے یہ نئی معلومات تھی یا آپ کو اس کا کوئی اندیہ تھا، یا اس سلسلے میں آپ کو سرکاری طور پہ کچھ بتایا گیا تھا؟ کیونکہ مجھے یہ تو بہرحال پتہ ہے کہ آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ تو آپ کو اور آپ کے کسی خاندان میں کسی کو حکومت نے نہیں دی ہے۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیے، مجھے جو ہے کینیا سے یا پاکستان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ اس حوالے سے میں نے جو ہے وہاں کی جو تحقیقاتی ایجنسی ہے اور جو پولیس ہے اس سے بھی رابطہ کیا، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوآپریٹ نہیں کیا۔ جس وقت میں نے اپنے شوہر کا جسد ہاتھ کی پرنٹس میں دیکھا جب پوسٹ مارٹم ہونے لگا تھا، تو میں نے صرف ان کا چہرہ، ان کی گردن اور ان کا سینہ دیکھا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ اور ان کے دیگر اعضاء نہیں دیکھے، کیونکہ میں بیوی کے طور پہ پتہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں بطور صحافی تو وہاں پر موجود نہیں تھی نا کہ میں باریکیوں میں یا ڈیٹیلز میں جاتی، لیکن جس وقت یہ تصاویر چلی ہیں جو کہ نہیں اس طرح چلنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا تھا فیملی کو، ٹھیک ہے، میں تو خود آپ کو پتہ ہے دنیا کا حصہ ہوں، دنیا اخبار کا، اور دوسری چیز یہ کہ ان کو بلر نہیں کیا گیا تھا۔ تو میں اور ارشد جب سے صحافت کر رہی ہیں، ہم کسی کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہوئے اس کی پرائیویسی اور رسپیکٹ کو ملوث خاطر رکھتے تھے اور رکھتے رہیں گے۔ اور مجھے اس چیز نے بہت بڑا دھچکا دیا ہے جب میں نے وہ تصاویر دیکھی، لیکن میں اس کو پہچان اس طرح گئی کہ ارشد کی انگلی پر تل تھا، اور جو ہاتھ اس میں نظر آ رہا ہے کہ ناخن اکھڑ گئے ہیں، وہ ارشد کا ہی ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز تھی، اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ ان کو ٹارگٹ کے دن کا نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں، سونے کی اسمگلنگ کی بات ہے۔ اب وہی بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ قتل ہوا ہے، تو وہ صرف کیوں سے آ کے کہہ رہے ہیں؟ پہلے دن اس نے میرے شہید شوہر کی تصدیق کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے دن جو ہے، دوسرے کچھ دنوں بعد آ کر یہ جو ہے ہمارا ہمدرد بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نہ ہم سے کوئی کوآپریٹ کر رہی ہے، نہ ہم سے کوئی رابطہ کر رہی ہے۔ سیم گوز فار دا کینین گورنمنٹ، کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک سے زیادہ برا حال ہے وہاں پر۔ تو کیسے تحقیقات آگے بڑھیں گی جب تک کہ سپریم کورٹ جو ہے ایک ہائر جوڈیشل کمیشن نہ بنا دے، یا اقوام متحدہ اس کی انویسٹیگیشن آزادانہ طور پر نہ کرے، کیونکہ اس طرح تو کبھی بھی انصاف ہمیں نہیں ملے گا۔ اور میڈیا ٹرائل کے بجائے کیا حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں سب سے پہلے رپورٹ پرووائڈ کرتے؟ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے یہ چیز میڈیا میں لیک کروا دی، اور ہمیں میڈیا کے توسط سے پتہ چلا، تو یہ شدید جھٹکا تھا۔ میری سب سے یہ آپ اس معاملے کو، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی زیر سماعت ہے، اور جب آپ پچھلی سماعت پہ آپ لوگوں نے، ارشد کی والدہ نے جب عدالت سے رجوع کیا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے، تو وہ تو خیر آپ کو نہیں ملی تھی، اور پھر شاید عدالت نے 9-10 دن کی تاریخ دے دی تھی۔ اگلی تاریخ پہ یہ موضوع آپ اٹھائیں گی اور یہ چیز سامنے لائیں گی کہ آپ کو تو نہیں ملی پوسٹ مارٹم رپورٹ، مگر یہ میڈیا کو لیک کر دی ہے حکومت نے۔ آبویسلی حکومت کے علاوہ کون دے گا؟
دیکھیے کیا ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہر ہفتے ویڈیوز آتی ہیں، کیا اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے مکمل طور پہ کہ اب جو جسم خاکی ہیں وہ بھی سرد خانوں میں یا مارچریز کے اندر محفوظ نہیں ہے، کہ وہاں سے بھی تصویریں لے کے لیک کی جائیں گی ان لوگوں کی جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. یہ چیز انتہائی تکلیف دہ ہے، اور ہر شخص کو جو ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے کہ کوئی بھی ایسی چیز وہ شیئر نہ کرے جو کہ ہمیں پھر اس پہلے دن میں لے جائے. جیسے کہ ہم نے ان کو دیکھا تھا، ان کو جو میں نے ان کے بلٹ وونڈز دیکھے تھے، اور میں نے ان کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن ہاتھ تو ٹی وی کی توسط سے مجھے نظر آئے نا کہ ان پہ اس قسم کا تشدد کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ یہ بے امانہ سلوک کیا گیا ہے. اس چیز نے ہمیں بہت شدید تکلیف دی ہے، اور میں پھر ایک دفعہ یہ کہوں گی کہ سب ہماری میڈیا کی برادری ان کے لیے آواز اٹھائے، انصاف کے لیے آواز اٹھائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پہ 16 FIR کس نے کروائی تھیں، ان کو آف ایئر کس نے کروایا تھا، ان کو ملک چھوڑنے پہ کس نے مجبور کیا تھا، اور پھر ان کی جان لے لی گئی. اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا کہ ہماری زندگی 6-7 مہینے سے عذاب بنائی ہوئی تھی ان کیسز کی وجہ سے. جس کا دل کرتا تھا چائے پیتا اٹھتا جاتا تھا اور کہتا تھا مجھے ارشد شریف کی فلاں بات پسند نہیں آئی، اور میرا شوم یا مقدمے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا، اور اس نے ملک اس دن چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا جب لوگوں کو ننگا کر کے جو ہے ٹارچر کیا گیا. وہ ننگا نہیں ہونا چاہتا تھا. تو اب مجھے وہ لوگ سے بتائیں کہ کون اس کی اس طرح تصویریں کھینچ رہا تھا جبکہ وہ زندہ نہیں تھا اور مارچری میں تھا، تو کس نے یہ بریچ کی ہے؟ کیونکہ ہم فیملی ممبر سے نہیں لے کے جا رہے تھے پنز اندر فون. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ محترمہ جویریہ صدیق ہمارے ساتھ موجود تھی. ارشد شریف مرحوم کی، شہید کی بیوہ، اور یقیناً ان کا درد، ان کی تکلیف اسے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اسے دیکھ سکتا ہے. حکومت تو خیر بالکل نہ سمجھ رہی ہے، نہ سمجھنا چاہتی ہے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. اتوار کو پاکستانیوں کے لیے مسرور بہت خوشی کا دن ہے. پاکستان میں اور انگلینڈ کا فائنل ہوگا T20 ورلڈ کپ کے سلسلے میں. آج انگلینڈ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، اور کرکٹ میں ایسے مناظر کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں. اس کا احوال دیتے ہیں آپ کو چھوٹے سے وقفے کے بعد.